آپ کو ایک عجیب و غریب پودے کے بارے میں بتانا چاہ رہا ہوں۔ یہ ہر کسی کے لیے بڑا عجیب و غریب ہے، ایون باٹنی کے لیے بھی عجیب و غریب ہے۔ اس کو ہم ویلویشیا کہتے ہیں، میرابلس، اور جمنوسپرمس میں ڈیزرٹ پلانٹ کم ہوتے ہیں، ایکویٹک پلانٹ ہوتے ہی نہیں ہیں، ہربیشیس پودے ہوتے نہیں ہیں۔ یہ ایک ڈیزرٹ پلانٹ ہے جو کہ ان یوزول ہے، لانگ لیوڈ ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کون کی وجہ سے یو کین آئیڈینٹیفائی اٹ دیٹ دس ون از کونیفرس۔ جمنوسپرم کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتاتے چلیں کہ جمنوسپرمس پلانٹس جتنے بھی ہیں دنیا کے، ان کو فلاورنگ نان فلاورنگ میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے۔ فلاورنگ پلانٹس کو فردر ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں کہ دوز ود نیکڈ سیڈڈ یا کورڈ سیڈڈ، کہ جی سیڈ کے اوپر چھلکا، فروٹ کے اوپر چھلکا ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے۔ تو چلغوزہ از ون ایگزامپل اینجوسپرم اور جمنوسپرم میں۔ جمنوسپرمز ہیو نیکڈ سیڈس، ہم ان کو نیکڈ سیڈ اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے اوپر کوئی باقی سیڈ فروٹ کی طرح چھلکے یا کوئی لیئرز نہیں ہوتی ہیں۔ پلانٹس مونیشیس ہو سکتے ہیں، ڈائیوشیس ہو سکتے ہیں۔ مونیشیس ہم اس کو کہتے ہیں کہ ایک ہی پودے پہ میل اور فیمیل فلاور ہو، یا ایک چونکہ جمنوسپرم ہے تو آئی وڈ سے کہ ایک ہی پودے پہ میل اور فیمیل کون ہوں، جس طرح کے پائنس میں ہوتے ہیں۔ یا ڈائیوشیس ہیں کہ جنہیں میل پودا علیحدہ ہے، فیمیل پودا بالکل علیحدہ ہے، جس طرح کچھ کوکربیٹیسی میں ہوتے ہیں۔ جمنوسپرم میں کوئی اینول نہیں ہوتے، اینول پودا نہیں ہے، ہربیشیس پودا نہیں ہے، کوئی واٹر پلانٹ نہیں ہے۔ بڑی یونیک ہوا ہے۔ دنیا میں تقریباً 1000 سپیشیز ہیں لیونگ جمنوسپرم کی، اور 83 جنرا ہیں۔ پاکستان میں 36 سپیشیز ہیں، 14 جنرا ہیں، جن میں کلٹیویٹڈ پودے بھی شامل ہیں۔ ویلویشیا جو ہے میرابلس، یہ بڑی سخت انوائرمنٹ میں رہتا ہے، ڈیزرٹس میں رہتا ہے۔ اور کون سے ڈیزرٹ میں رہتا ہے؟ ہمارے والے ڈیزرٹس میں نہیں ہے، افریقہ کے ڈیزرٹس میں ہے، نمیبیا کے ڈیزرٹ میں، سہارا کے ڈیزرٹ میں ہے۔ اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس میں 2 پتے ہوتے ہیں، جب یہ سیڈ سے نکلتا ہے 2 پتے ہوتے ہیں، 6 فٹ تک لمبے ہو سکتے ہیں، 2 میٹر تک لینتھ ہو سکتی ہے، یا اس سے بھی کبھی کبھی زیادہ ہو سکتی ہے۔ تو یہ جو رات کو ڈیو فال ہوتا ہے ڈیزرٹ میں، وہ شبنم گرتی ہے، تو وہ شبنم پتوں پہ گرتی ہے، اور اس پتوں سے ڈائریکٹلی نیچے ٹرکل ڈاؤن کرتا ہے، جو مین ان کا روٹ ہے، سٹیم ہے۔ اور میل فیمیل پودے علیحدہ گرو کرتے ہیں، ریئرلی مونیشیس ہوتی ہیں۔ ایک ہی اسپیشیز ہے دنیا میں اس کی، ویلویشیلیز آرڈر ہے، ویلویشیسی فیملی ہے، ویلویشیا جینس کا نام ہے۔ اس کے اور نام جو افریقن لوگوں نے رکھے ہوئے ہیں ان کے ایریا میں ہیں، تو وہ ٹمبوکیسی ہے، ٹمبوکا ہے، ٹومبوا بینسینیائی ہے، ٹومبوا اسٹرابیلیفرا ہے۔ اور کچھ اتھارٹی نے ایون اس کا اپنا ایک علیحدہ گروپ، میجر کلاس ویلویشیوپسیڈا بھی ریکگنائز کیا ہے۔ یہ آپ دیکھیں 2 پودے ہیں، ایک میل ہے ایک فیمیل ہے۔ آپ اس میں سے ڈسٹنگوش کر سکتے ہیں کہ میل کون سا ہے، فیمیل کون سا ہے۔ آپ دیکھیں کہ فیمیل میں فیمیل کون لگے ہوئے ہیں، گول گول اوول شیپ کے، اور وہ دوسرے میں کون جو ہے نا جھڑ جاتے ہیں، میل ہوتے ہیں، تو وہ میل پودا ہے۔ 2 سب اسپیشیز ریکگنائز کی گئے ہیں،
ایک تو ویلویشیا میرابلس سب اسپیشیز میرابلس ہے، دوسرا ویلویشیا میرابلس سب اسپیشیز نیمیبیانا ہے، دونوں کو ریکگنائز کرتے ہیں۔ میل کونز اوبلانگ ہوتے ہیں with modified pistil like structure ہوتا ہے، while female cones are stout with exposed stigma۔ اور جو حیران کن سی بات ہے کہ یہ بڑے لمبے رہنے والے پودے ہیں کہ یہ ویلویشیا میرابلس جو ہے 400 سے لے کے 1500 سال تک اس کی عمر ہو سکتی ہے اس ڈیزرٹ میں۔ ڈیورنگ لائف ٹائم رائٹ فرام دی جرمنیشن صرف 2 پتے ہی نکلتے ہیں اور ساری عمر یہ 2 پتے رہتے ہیں۔ تصویر میں آپ دیکھیں تو زیادہ پتے نظر آتے ہیں، لیکن یہ زیادہ پتے طوفانی ہواؤں، ونڈ اور ڈرائینس کی وجہ سے کٹ پھٹ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے جس طرح کے کیلے کا پتا پھٹ جاتا ہے پیسز میں، اسی طرح یہ پتا بھی لینتھ وائز پھٹ جاتا ہے تو زیادہ لگتے ہیں، حالانکہ ہوتے وہ 2 ہیں۔ اوویولز اور مائکروسپوروفل جو ہے نا یہ ٹرمینلی بارن ہوتے ہیں، اسمال کمپاؤنڈ یونیسیکشول کونز ہیں، کیونکہ ڈائیوشیس ہے تو یونیسیکشول کونز میل فیمیل۔ میچور سیڈ اسمال ہوتے ہیں اور کبھی کبھی لارج بھی ہو سکتے ہیں۔ نارملی 1 سیڈ ڈیولپس، ایک کون میں ایک ہی سیڈ ڈیولپ ہوتا ہے، اور بڑی وائڈ اسپریڈ ہے، ڈسپرسڈ ہے، پیرینت ہے اور ونڈ ڈسپرسڈ ہے۔ ونڈ کیونکہ ڈیزرٹ میں رہتا ہے، ڈیزرٹ میں بارش تو ہوتی نہیں ہے، اینیمل بھی بہت کم ہوتے ہیں، برڈز بھی کم ہوتے ہیں، تو مین سورس اس کا ڈسپرسل کا ونڈ ہے۔ اور وہ جو پیرینت لائک اسٹرکچر ہوتی ہے وہ ونگس کے طور پہ کام کرتے ہیں۔ کبھی کبھی کوئی انسیکٹ یا کوئی برڈ سیڈ کھا لیتا ہے تو بھی ڈسپرسل ہو سکتی ہے۔ سیڈ ویٹ ایئرز میں جرمنیٹ ہوتے ہیں، ڈرائی ایئرز میں نہیں ہوتے۔ ویٹ ایئر کا مطلب ہے کہ جس سال، کیونکہ ان ڈیزرٹس میں، نیمیبیا ڈیزرٹس میں بارش کبھی کبھی ہوتی ہے، تو جب بھی بارش ہو جاتی ہے سیڈ بڑے ٹف ہوتے ہیں، پڑے ہوتے ہیں، جرمنیٹ ہوتے جاتے ہیں۔ اور یہ آپ دیکھیں، اس کا ہیبیٹیٹ دیکھ لیں آپ، یہ ایک پودا دیکھیں اور آس پاس ادھر ادھر کوئی اور پودا نہیں، یہ نیمیبیا کا ڈیزرٹ ہے۔ نیمیبیا آپ دیکھیں یہ علاقہ، حالانکہ تھوڑا بہت ساحل کے قریب بھی ہے لیکن بڑا ہائی ٹیمپریچر اور ٹف گرمی ہوتی ہے۔ یہ میں نے اس لیے ڈاؤن لوڈ کیا ہے کہ اس کے اوپر لکھا ہوا ہے 3000 ایئرز اولڈ پلانٹ۔ یہ جو پودا آپ کو نظر آ رہا ہے 3000 اولڈ ہے۔ از اٹ ریئلی 3000 ایئرز اولڈ؟ آپ اس ویڈیو کو ڈاؤن لوڈ کریں اور دیکھیں کہ بات ٹھیک ہے یا غلط ہے۔ 3000 سال تک پودا کا رہنا، ہمارے ہاں جو جمنوسپم ہیں جونیپر کے، وہ 2000 3000 تک رہ سکتے ہیں، لیکن یہ پودا جو واحد پودا ہے ڈیزرٹ کا، اور یہ بڑا بھی نہیں ہوتا، عجیب سی صورتحال اس کے ساتھ ہوتی ہے، دیکھ لیں آپ۔ نیم ڈیزرٹ جو ہے یہ ہارڈ ڈرائی کلائمیٹ ہے، وائڈ ٹیمپریچر رینج ہے، ڈے ٹیمپریچر ویری ہائی، نائٹ ٹیمپریچر کولڈ۔ ویسے بھی اگر آپ ہمارے ڈیزرٹس میں چلے جائیں، تھل تھر تھل، اس جھل مکسی وغیرہ میں، تو دن کو انٹالریبل ٹیمپریچر 40-50 ڈگری ہوتے ہیں، یہاں بھی یہی بات ہے، لیکن نہ رات کو ڈیو فال ہوتے ہیں اور فریزنگ لیول پہ ہوتے ہیں۔ یہ راجستھان کے جو ڈیزرٹس ہیں، پاکستانی چولستان، جس میں میں کئی دفعہ گیا ہوں، وہاں رات رہا ہوں، تو رات کو کمبل لینے پڑتے ہیں اور دن کو اللہ امان دے رین فال اسکارس ہے، ارریگولر ہے۔ اور یہ جو ہیبیٹیٹ ہے ویلویشیا کا،
یہ ڈرائیسٹ ڈیزرٹ ہے ان دی ورلڈ. یہ تھوڑا سا میں نے ڈاؤن لوڈ کیا آپ کے لیے، 2 جگہوں کا ڈیٹا ہے. آپ دیکھیں کہ رین فال جو گرین شو کر رہا ہے یہ پریسیپیٹیشن شو کر رہا ہے. تو آپ دیکھیں کہ پریسیپیٹیشن 40 ملی میٹر سے کم ہے موسٹلی. وہ ایک میں جو تسومبو ہے یہ ذرا دریا سندھ کے کنارے ہے، ریور سی کے پاس ہے، تو 120 ملی میٹر یا 140 ملی میٹر تک ہے. ادروائز ڈرائی منتھس بہت ہیں. ہائی ٹیمپریچر آپ دیکھیں کہ 40 تک پہنچ جاتا ہے، 50 تک پہنچ جاتا ہے. یہاں بھی آپ دیکھیں یہ جو ٹیمپریچر ہے بڑا ہائی ہے. دس از اندر میپ. آپ دیکھیں کہ پریسیپیٹیشن جو ہے 3.52 اور جون جولائی اگست ستمبر کو 0 ہے، 0.6 ہے، 1.6 ہے. جنوری میں 3 ہے. ہیومیڈیٹی بڑی کم ہے، میکسیمم 54-57% مارچ میں ہے، جبکہ باقی موسموں میں بہت کم ہے. ڈے لینتھ 13-14 گھنٹے کا ہے. اب آپ سے ایک اور کوشچن میں کرتا ہوں، کیا اس پودے کے کوئی فوائد بھی ہے کہ نہیں، کہ بس خالی پودا ہی ہے، بس ایک عجیب سا پودا ہے، ڈیزرٹ میں رہتا ہے اکیلا، ساتھ کچھ اور بھی نہیں ہے، اسپارس انڈیویجولز رہتے ہیں، شیڈ بھی نکاس کرتا ہے. تو کچھ کی پوائنٹس میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اس میں ہے کہ اینٹی آکسیڈنٹ ایکٹیویٹیز اس میں ہے، جو کہ کرونک ڈیزیزز، ہارٹ، ڈائبٹیز، شوگر اور کینسر کو کنٹرول یا کم کر سکتے ہیں. اینٹی انفلیمیٹری پراپرٹیز ہیں جو کہ انفلیمیشن، آرتھرائٹس اور انفلیمیٹری باؤلز وغیرہ کو کنٹرول کر سکتی ہے. اڈاپٹوجینک کوالٹیز اس میں ہیں جو کہ باڈی کے اڈاپٹیشنز، فزیکل، ایموشنل یا انوائرمنٹل اسٹریس کو کم کر سکتی ہیں اور ہیلتھ اور ویل بینگ میں کام دے سکتی ہیں. اینٹی مائکروبیل افیکٹ ہے کہ بیکٹیریا کو اور اس طرح کے وائرسز کو، فنجائی کو کل کر سکتے ہیں. یہ بھی اس کا ایک فائدہ ہے. میلویشیا کے بارے میں یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ ہائیڈریشن اور الیکٹرولیٹک بیلنس کو مینٹین کرتا ہے، کیونکہ یہ خود اپنے آپ کی ڈی ہائیڈریشن کو کنٹرول کرتا ہے. سو اس کا کھانا یا اس کا لیف وغیرہ جو ہے نا، وہ ہیومن میں، برڈز میں اور اینیملز میں ہائیڈریشن، ڈی ہائیڈریشن کو کم کر سکتی ہیں. اس کا ٹیسٹ، پتوں کا ٹیسٹ یا کون کا ٹیسٹ بیٹر ایسٹرینجنٹ ہے، جو کہ ٹپکلی کولنگ افیکٹ رکھتا ہے. سو اگین کولنگ افیکٹ کی وجہ سے لوگ اسے ڈیزرٹ میں، وہ جو کالہاری ڈیزرٹ کے لوگ ہیں، نیم ڈیزرٹ کے لوگ ہیں، افریقن ہیں، دے یوز کرتے ہیں. اور یہ یوزفل ہے پروموٹنگ لانگیویٹی، انہانسنگ وائٹیلٹی، سپورٹنگ امیونٹی، اور یہ اور ڈائجسٹیو سسٹم یا ریسپریٹری سسٹم کو بھی امپروو کر سکتا ہے. اس کے بارے میں یہ ہے کہ یہ ایک نیچرل ڈیفینس ہے النس، کولڈ، فلو انفیکشنز کے اگینسٹ ڈیفینس پرووائڈ کرتا ہے. یہ اب یہ پوائنٹ جو عورتوں کے لیے بہت اچھا ہے جی، کہ ہاتھوں پہ، چہرے پہ جھریاں پڑ جائیں، ایجنگ کے آثار ظاہر ہو جائیں، تو اس کو بھی ریڈیوس کر سکتے ہیں. کریموں میں یوز ہوتے ہیں، ویسے لوگ یوز کرتے ہیں. تو اسکن ایجنگ کو پریونٹ کرتا ہے. اور اس میں کچھ کمپاؤنڈز ہوتے ہیں جو کہ امیون سسٹم کو امپروو کرتے ہیں، پروٹیکٹ کرتے ہیں، انفیکشن کو کم کرتے ہیں، ہارمفل پیتھوجنس کو دور رکھتے ہیں. یہ اسکن ہیلتھ میں اریٹیٹڈ اسکن اور ایگزیما وغیرہ کے لیے بھی ہیلپ فل ہے.
یہ چند ایک ریفرنسز میں نے دیے ہوئے ہیں، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، یہ لیکچر اسی میں سے بنا ہوا ہے، تو آپ دیکھیں اگر آپ کے کام ہے آپ اس کو نہیں تو ایز اے ایک دو جگہ پہ میں نے دیکھا جی کہ یہ ان لوگوں نے اس کو گملے میں لگایا ہوا تھا، اگر ایک دفعہ یہ گملے میں لگ جائے اور 1500 سال تک زندہ رہے یا 3000 سال تک زندہ رہے تو بس آپ کے تو پوتے پوتوں کے مزے ہو گئے، پودا ہے پانی نہ دیں. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو مائی ڈاکٹر. تھینک یو.